ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت، احکام و مسائل، نصاب کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات، اس کے فضائل اور اس کی احکام و مسائل، روزہ کے حوالے سے، اس ماہ کی فرضیت کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اہل ایمان پر، اور ہم سب کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج شام یا کل شام تک ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے باقی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ ایسا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش قسم کے شیاطین اور جن انہیں جگڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو عام دنوں کی بنسبت، جس طرح وہ عام دنوں میں اللہ کے بندوں کو ورگ لگاتے ہیں، اللہ کی عبادات سے دور ہٹاتے ہیں، اس ماہ میں وہ یہ کام نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی کریمی اس قدر ہے کہ تاکہ میرے بندے میری عبادت، میری رضا کو پانے کے لیے آسان ترین طریقے کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ میں اللہ ان کی پکاروں کو، ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرماؤں، اور فرائض و فرائض نفلی عبادات کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ کئی طرح کی عبادات کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جمع فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ کر کے، نفلی اور فرضی عبادات کو سر انجام دے کر، روزہ رکھ کر، افطاری اور سحری کر کے میری رضا کو پالیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ جہنم ایک بہت بری جگہ ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی اور رحیمی ہے کہ صحت و عافیت کی حالت میں ہمیں یہ ماہ مبارک ایک مرتبہ زندگی میں دوبارہ مل رہا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیل و نہار، صبح و شام، ہر لمحہ جو ہے اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ انسان، وہ لوگ، وہ اہل ایمان جو ان گھڑیوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں گے اور اللہ کی رضا کو پانے میں کامیابی حاصل کریں گے۔
کتنے ہی لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اب وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو تمام باقی مہینوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہونے والا ہوتا، چند دن باقی رہتے، تو ابتدا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارتیں سناتے، خوشخبریاں دیتے، صحابہ کرام کو ماہ رمضان مبارک کے لیے تیار کرتے، ان کو تعلیمات دیتے، روزوں کے احکام و مسائل کے بارے میں آگاہ فرماتے۔ اس مہینے کی خیر و برکات سے صحابہ کرام کو آگاہ اس طرح کرتے کہ صحابہ کرام خود بھی اپنی فیملیوں کو، اپنے بچوں کو بھی جن کے اوپر روزہ فرض نہ ہوتا، انہیں بھی رغبت دلاتے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس جو ہے ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جو اللہ کی برکات سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، عام دنوں میں بھی، لیکن اس مہینے میں تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیام، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزے تمام مسلمانوں پر، اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے، اصل غرض و غایت ہے، وہ حصول تقویٰ ہے۔ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف پیدا ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ اللہ کا آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر انسان اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، ملاوٹ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، بے حیائی، تمام شیطانی کاموں سے، فحشات سے، تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ وہ اللہ جو عام دنوں میں مجھے دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہے، میرے ایک ایک عمل سے، ایک ایک لمحے سے وہ واقف ہے، وہ اللہ رمضان کے مہینے میں بھی واقف ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس قدر تقوی اور پرہیزگاری اس روزہ کی وجہ سے انسانوں کے، لوگوں کے دلوں میں پیدا اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائیوں میں، بند کمرے میں ہونے کے باوجود حلال کی نعمتیں اس کے پاس رنگا رنگ موجود ہیں، کھجوریں موجود ہیں، پھل، میوہ جات اور بے شمار اللہ کی نعمتیں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ حلال کی بیوی جو نکاح کر کے لائے وہ بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ روزے کی حالت میں تم نے حرام سے ہی نہیں رکنا بلکہ حلال سے بھی رک جانا ہے۔ اکیلا ہونے کے باوجود آدمی جو ہے اللہ سے ڈرتا ہوا یہ کام نہیں کرتا کہ میرے اللہ نے حکم دیا۔ تو عام دنوں میں بھی ہمیں اللہ کا ایسے ہی تقویٰ اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ایسا مہینہ جس کے روزے جو ہے تمہارے اوپر فرض، اور یہ بوجھ بھی نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ عمل فرض تھا، تمہارے اوپر ہی یہ فرض نہیں ہے، لیکن ان کے روزوں میں تمہارے روزوں میں کچھ فرق ہے۔ فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ابواب السماء، کہ آسمانوں کے اللہ دروازے کھول دیتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے اللہ بند فرما دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مارادۃ الشیاطین، اور بدبخت شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ماہ مبارک
وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی متعین کی ہے، ایسی رات رکھی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس ایک رات کی جو عبادت ہے، اس ایک رات کی جو عبادت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات جس آدمی کو اللہ رات عنایت فرما دیتے ہیں، جو خوش بخت اس رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جس کو اللہ نے وہ رات عطا کر دی، ماہ مبارک عطا کر دیا، اس رات میں جو عبادت کر کے اللہ کی رضا نہیں پا سکا، فرمایا وہ محروم ہے۔ حقیقت میں وہی محروم ہے کہ اس قدر اللہ کی رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، اور اس قدر عظیم رات اللہ نے عطا فرمائی، وہ رات بھی بازاروں میں شاپنگ کرنے پہ، دکانوں پہ بیٹھ کر فیملیوں کی دعوتیں جو ہے وہ اڑانے کے لیے سارے وقت ہم ضائع کر دیتے، کوئی منصوبہ بندی ہماری نہیں ہوتی۔ اب ہماری سب کی افطاریاں روڈوں پہ ہوا کریں گی، بازاروں میں ہوا کریں گی، مصروفیات میں ہوا کریں گی، اور شاپنگ کرتے ہوئے ہوا کریں گی۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے، افطاری کا وہ وقت ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا کو میرا رب رد کرتا ہی نہیں ہے۔ قبول شدہ دعائیں ہیں روزے دار کی۔ اللہ اکبر۔ اور سحری کے وقت اسی طرح ہم نے کیا سمجھا، کھانا کھا لیا بس ہو گئے، حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ ندائیں لگا رہا ہوتا ہے، صدائیں لگا رہا ہوتا ہے۔ آسمان دنیا پہ اللہ رب العالمین جس طرح اس کی شان ہے، آ کر اپنے بندوں کو صدا دیتا ہے، حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق۔ عام راتوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک کی سحری کا ٹائم، تہجد کا ٹائم، رات کا پچھلا پہر، جو انتہائی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ ہم سو کر گزار لیتے ہیں، سحری کھانے میں لگے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ بس کہہ جی سائیں میرے لیے دعا کرنا، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرنا، پیر جی میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ نے وہ توفیق ہی چھین لی ہے۔ کتنے وہ لوگ ایسے ہیں جو آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہے سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم دعا میں گزارتے ہو، اللہ سے مانگنے میں گزارتے ہو۔ کچھ تمہیں عربی میں دعائیں نہیں آتی، اپنی زبان میں مانگو۔ کچھ نہیں آتا، ہاتھ اٹھا دو اس اللہ کے سامنے، تمہارے ارادوں سے بھی وہ واقف ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو لہذا ان لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنا ٹائم ٹیبل متعین کرنا چاہیے، سونے کا، کاروبار کا، جانے آنے کا۔ یہ 2 ٹائم جو ہیں یہ ایسے ٹائم ہیں، سحری اور افطاری کے ایسے ٹائم ہیں، ان وقتوں کو اپنی فیملیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماں باپ کے پاس گزاریں، اور گھروں کے اندر دسترخوان لگا کر جو ہے دعائیں اللہ سے طلب کریں۔ یقیناً یہ مہینہ بہت بڑی نعمت ہے، شاید دوبارہ یہ نصیب نہ ہو، جس کی آج یا کل آمد ہونے والی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک کی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوتی رہیں، لیکن یہ قرآن مجید یک بار لوح محفوظ پر جو ہے اللہ رب العالمین نے یک بار لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، پھر وقفے سے جس طرح اللہ نے چاہا جبریل کے ذریعہ میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ لوگوں یہ وہ مہینہ ہے، وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وہ ایسی عظیم کتاب ہے جو باعث ہدایت ہے، ہدایت کے سرچشمہ ہے اہل ایمان کے لیے، لوگوں کے لیے، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آئیے قرآن مجید کو
جیسے نادرہ پڑھتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ویسے اس ماہ مبارک کو زیادہ بابرکت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں بہار لانے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھیں، قرآن مجید کا فہم سیکھیں، ترجمے والے قرآن پاک گھروں میں رکھیں، فیملیوں میں اکٹھے ہو کر جو ہے پڑھیں، سنیں اور سنائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ جو آدمی رب کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ یہ کسی انسان کے کلام تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا فہم حاصل کر لیں۔ فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سارے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، افطاری کے ٹائم کو ضائع کرنا ہے؟ وذلک فی کل لیلہ، یہ ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر رات، روزانہ۔ اللہ اکبر۔ اور جس آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اللہ لکھ دے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری عبادات کو، تیری دعاؤں اور التجاؤں کو، تیرے روزوں کو، تیری تراویح کو، تیری تلاوت قرآن پاک کو، تیری سخاوتوں، صدقاتوں، خیرات اور سحری افطاری کے تمام عبادات کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ یہ صدا اللہ ہر ایک کے لیے لگا دے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، کوئی کامیابی اس سے بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا کو پانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جنت کا مستحق بہنانا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ کامران ہے، کامیاب ہے۔ یہ رب تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو، اللہ اکبر، دنیا کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنی قیمتی لمحات کو ضائع کرنے والوں، دنیا تو دھوکے کا دھوکہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی۔ میرے آپ کے کتنے باوجہ کیا ساتھ لے کر گئے ہیں، کیا لے کر گئے ہیں؟ جو تھا وہ سب ادھر چھوڑ گئے ہیں، جو کمایا وہ سب ادھر چھوڑ کر چلے گئے، ساتھ ان کے اعمال گئے ہیں، اچھے ہیں یا برے اعمال ہیں۔ اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھریں، خیر کے کاموں سے بھریں، اپنی زندگی کو آرام دے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حبیب کی اطاعت کے ساتھ بنائیں۔ آپ کی زندگی، کتاب زندگی جو اللہ رب العالمین مرتب فرما رہے ہیں، کاتبین لکھ رہے ہیں، اس زندگی کے، اس کتاب زندگی کا ایک ایک صفحہ جو ہے، ایک ایک لائن جو ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادات کو درج کروائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں، نیک اعمال کی طرف راغب ہوں، تو اللہ رب العالمین کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور فرمایا لوگوں، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آخری تاک راتوں میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر، رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی آدمی عمرہ کر لیتا ہے تو فرمایا وہ عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، حج کے برابر عمرہ ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو ضرور اس ماہ مبارک میں اللہ سے مدد مانگے، عمرہ کرے اللہ کے گھر کا۔ اور فرمایا کہ جس نے ماہ مبارک میں، رمضان مبارک کے مہینہ میں عمرہ کیا، پہلی حدیث میں ہے کہ حج کے برابر، دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق اس طرح ہے کہ اس کا حج وہ ایسے ہے جس طرح اس نے مجھ محمد کے ساتھ مل کر حج کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے اس ماہ مبارک کی، اللہ یہ نصیبیں ہمارے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ روزہ کی اہم ترین عبادت اس مہینے میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے میں روزہ کو پالے، اس مہینے کو پالے، اس کے لیے اس مہینے کا روزہ رکھنا
روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھنا اس کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے، سوائے جاننے کے لوگوں کے جو دائمی بیمار ہے یا مسافر پر ہے یا بیمار ہے وہ کفارہ اپنی جگہ پہ ادا کر دے گا، یا دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے گا جو اس کے روزے رہ جائیں گے۔ اسی طرح خواتین جو حاملہ ہیں روزہ نہیں نبھا سکتی، رخصت ان کے لیے، دودھ پلانے والی اس کے لیے رخصت ہے، باقی دنوں میں جا کر روزے پورے کر لے جو رہ جائیں گے، یا پھر اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو روزے رکھوا دیں۔ آسانیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ روزہ جو ہے دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسلام کی بلڈنگ عمارت جو ہے وہ 5 چیزوں پہ کھڑی ہے، توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، فرضی زکوٰۃ ادا کرنا ہے نصاب کو جب مال پہنچ جائے سال میں 1 مرتبہ، اور حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت اور صحت سے نواز رکھا ہے 1 دفعہ زندگی میں فرض ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے ہر سال فرض ہیں، کسی کو رخصت نہیں اس کے علاوہ۔ یہ ہم نے خود ہی اپنے لیے آسانیاں اور سہولتوں کے دروازے کھول رکھے، چلو یار میں کسی کو 5-10 ہزار روپیہ دیتا ہوں آپ روزہ، نہیں، کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں، 100% کوشش کریں کہ میں نے خود روزہ رکھا ہے، اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی عظیم نعمت، اتنا بڑا عظیم عمل جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دنوں میں گنتی جو روزے رہ جائیں گے ان کو پورا کر لے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے سہولت ہے۔ فرمایا روزہ جو ہے تمہیں مغفرت کا اعلان کرتا ہے کہ اے روزے دار اللہ نے تجھے معاف کرنا ہے، تو اس کے تقاضے پورے کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ سورہ احزاب میں 10 اعمال کا ذکر کرنے کے بعد 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک چیز جو ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی اللہ کی بندیاں خواتین، ان دونوں طبقات کے لیے مرد اور عورت روزہ رکھنے والے، دیگر بھی ان کے ساتھ اعمال ہیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، ان لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔ مغفرت کا معنی بخشش ہے، اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس نے تمہارے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ روزے داروں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بھی ساتھ ساتھ سنیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اپنا احتساب کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنا احتساب گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یقین پختہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں جس نے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے پیارے حبیب علیہ السلام فرمایا اللہ اس کی زندگی بھر کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اس میں کئی کہیں لو جی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بھئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ آپ نے کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے آ جائیں، کسی ماں چھین کر نکیٹی لگا کر آگے قتل و غار کر کے روزہ رکھ لوں گا معافی ہو جائے گی، نہیں، ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحیمی کریمی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں اپنی نیتوں میں یہ چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ، روزے کا جو اجر و ثواب ہے بہت زیادہ ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ابن آدم کے جو اعمال ہیں کئی گنا اللہ ان کو بڑھاتا ہے، کم از کم ایک نیکی جو ہے 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے عام دنوں میں، لیکن اس مہینے میں اس کا کئی گنا اجر اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ 700 گنا تک نیکی بڑھ جاتی ہے، ایک نیکی کا اجر 700 نیکیوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی اللہ آگے لے جاتے ہیں بغیر حساب بھی اللہ تعالیٰ۔ جس طرح آپ کے دل میں اخلاص ہوگا اور کھانا پینا حلال کا ہوگا اور آرزو انکساری خشوع ہوگا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو بڑھا دے گا۔ اور فرمایا الا الصوم فإنہ لی، فرمایا کہ دیگر جو اعمال ہیں ان کے اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ زکوٰۃ کا، حج کا
اور نمازوں کا، صلہ رحمی کا، فلاں فلاں عمل کا اتنا اجر و ثواب لکھ دے، لیکن روزہ جو ہے اس کا اجر و ثواب کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ، دل کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا فرشتے تم بھی نہیں یہ لکھ سکتے۔ الصوم لی فإنہ لی، الصوم لی وأنا أجزی بہ، دو احادیث۔ فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اس کی رضا میں خود دوں گا، اس کا بدلہ خود دوں گا، اس کا اجر و ثواب خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی شان عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے جو روزے داروں کو پروٹوکول دینا ہے، عزتیں اور تکریم کرنی ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند و بالا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، اس کے برابر کوئی عمل، اتنا عظیم عمل ہے روزہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، روزے دار کو اللہ رب العالمین دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی اسے حاصل ہوتی ہے روزہ جب افطار کر رہا ہوتا ہے، دل کے اندر اطمینان، دل کے اندر سکون، راحت، اللہ تیری توفیق سے میرا ایک روزہ ہو گیا ہے، اللہ اس کا مجھے اجر عطا فرما دے۔ اتنی خوشی روزے دار کو ہوتی ہے ان لمحات میں۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روز قیامت اپنے خالق باری تعالیٰ سے، رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا روزے دار۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو اجر و ثواب اور اپنی انعامات سے نوازنا ہے، اس وقت روزے داروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے روز قیامت ملاقات کے وقت ایسے ہی راحت، تسکین اور خوشی نصیب فرمائے۔ روزہ جو ہے فرمایا ڈھال ہے، جس طرح تم لڑائی میں ڈھال استعمال کرتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے، فرمایا روزہ جو ہے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، روزہ آگ سے بچاتا ہے، روزہ جو ہے انسان کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حفاظت کیجیے، کبھی روزے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں 8 دروازے بنائے، ان میں سے ایک باب الریان ہے۔ باب الریان کا معنی سیراب کرنے والا دروازہ، سیراب کرنے والا۔ باقی روزے دار جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں سیراب کیا جائے گا۔ روزے کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اعزاز ہے، یہ استثناء ہے کہ جب وہ روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے جنت میں، اسی وقت اللہ ان کو ایسا سیراب کرے گا، ایسا سیراب کرے گا کہ کسی قسم کی بھوک و پیاس نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ روزے کی فضیلت۔ اور فرمایا جائے گا این الصائمون فیقومون، کہاں ہے روزے دار؟ اللہ اکبر۔ جب روزے دار کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ دروازہ تمہارے لیے، یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ جب روزے دار اس دروازہ سے داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو اس سے گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جب جنت کے دروازوں کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف فرما تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش بخت ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے، آپ میرے سے گزر جا، آپ میرے سے اپنا گزر کر جنت میں داخل ہو جا؟ فرمایا ہاں ابو بکر، نعم ارجو ان تقوم منہم، ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا اللہ کو راضی کیا، کسی موقع پہ پیچھے نہیں رہے۔ تو آج شان و عظمت یہ ہے، جنت کے 8 دروازوں سے صدائیں آ رہے، ابو بکر اس میرے سے گزر جا۔ سبحان اللہ۔ تو روزے داروں کے لیے بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا روزے دار جو ہے اس کے منہ کی جو سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے افطاری کے وقت، جو معدے سے پیدا ہو کر منہ سے خارج ہوتی ہے، فرمایا وہ اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہی روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ انعامات کو تمام اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آج یا کل جو ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دینا،
اللہ اس کے اندر اپنی رضا کو پانے کے لیے تمام عبادات، تمام اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے احکام و مسائل بہت وسیع ترین یہ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ فجر کے بعد بلا ناگاہ اور افطاری سے پہلے یہ دروس ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر مکمل طور پہ رہنمائی رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے، دیگر اعمال کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی مختصر اور جامع دروس ہوا کریں گے انشاءاللہ الرحمن، جن کے اندر اہل ایمان کی رہنمائی صحیح معنوں میں ہم روزہ کیسے نبھائیں، روزہ کیسے پورا کریں، رمضان مبارک کے مہینے کو کس طرح مستفید اس سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ دروس کے اندر باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ روزوں کے اندر جو احکام و مسائل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، سحری کے متعلق، افطاری کے متعلق، روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے، فاصل ہونے کے حوالے سے، جتنے بھی مسائل ہیں روزے کے حوالے سے، ان تمام اعمال کے لیے نماز فجر کے بعد روزانہ بلا ناگاہ اور فجر سے مغرب سے چند منٹ پہلے درس ہوا کرے گا، دعا بھی ہوا کرے گی، اس میں ضرور شریک ہوں انشاءاللہ۔ روزوں کے احکام و مسائل دروس کے اندر آپ انشاءاللہ بلا ناگاہ سماعت فرمائیں گے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کئی طرح کے پروگرام ہم رکھتے ہیں اپنے احباب کے لیے، اپنے دوست و احباب کو اور خواتین ماؤں بہنوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے۔ تو اس رمضان مبارک میں تھوڑا سا شیڈول جو ہے تبدیل ہوا ہے۔ ہر اتوار کو نماز ظہر کے بعد جید مفتی اور شیخ الحدیث سکالر قسم کے علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ اس اتوار کو انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد پروفیسر اور اسلامی سکالر حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا نماز ظہر کے فوراً بعد 1 بجے یہاں پہ نماز ظہر ہوتی ہے۔ سب بھائی نماز ظہر ادھر ادا کریں، آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک ان کی گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب کا بیان 2 مارچ نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ۔ اسی طرح دیگر اتواروں میں مفتی عتیق الرحمن، شیخ الحدیث ندیم صاحب انشاءاللہ، اور ایک مبلغ ہیں، شہرت یافتہ ہیں، عوام ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ۔ ان جید علماء کرام کے بیانات ہر اتوار کو نماز ظہر کے بعد ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اعتکاف یہاں پہ بہت ہی معیاری سہولتیں دی جاتی ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں خواتین کے لیے اور اپنے احباب کے لیے، تاکہ گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جو آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے محنتیں کریں۔ ان کے لیے بہترین انتظامات ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے لیے بکنگ جاری ہے، تقریباً کافی لوگ ہو بھی چکی ہیں اس کے اندر، جس کی فیس جو ہے 5000 روپے رکھی ہے۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جس طرح دیگر چیزیں ہم اپنے استعمال کے لیے گھر کے لیے خریدتے ہیں، ایسے ہی سحری افطاری کے اخراجات ہیں، اس میں 5000 روپیہ فی کس جو ہے اعتکاف کے لیے رکھا گیا ہے۔ باقی عوام الناس کے لیے انشاءاللہ الرحمن سحری افطاری کے سینکڑوں لوگوں کے لیے بلا ناگاہ، مزدوروں کے لیے، عمراء کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے یہاں پہ سحری افطاری کا بہترین انتظام انشاءاللہ ہوگا۔ بھرپور شریک ہوں، دعائیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، دروس بھی ہوں گے۔ تو سحری افطاری کے لیے بھی آپ لوگوں کو اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ کسی کا افطار کروایا اس کو ایسے ہی اجر ملتا ہے جس طرح روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور اس میں اجر میں کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا بلا ناگاہ جو ہے سحری افطاری کا جو پیکج آیا ہے وہ تقریباً 55,000 سے 60,000 تک ایک دن کا ہے، اور وہ روزے دار جو روزہ رکھ نہیں سکتے، بیمار ہیں، شرعی عذر میں مبتلا ہیں، 10,000 روپیہ فدیہ جو ہے ایک آدمی کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ مسجد کا جو قالین بچھایا گیا ہے، کارپیٹ بچھایا گیا ہے، اس کے لیے اپنا وہ صفائی کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ویکم کلینر جو ہے وہ انشاءاللہ لینا ہے، وہ 35 سے 40 یا 40-45 ہزار میں میرے خیال ملے گا۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا اور گھٹے مٹی سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں، آپ اللہ کے گھروں کے بارے میں فکر مند رہیں، اللہ آپ کے گھروں کی ویسی معاملات آسان فرما دیں گے۔ اس سہولت کے لیے جو ہے کوئی بھائی کار خیر میں حصہ ڈالیں اور بعد میں مل سکتے ہیں۔
دورہ قرآن جو ہے ہر سال ہوتا ہے خواتین کے لیے، تو ماشاءاللہ وہ گزشتہ سوموار سے شروع ہے، 24 فروری سے شروع ہو چکا ہے، جو 24 مارچ تک جاری رہے گا۔ خواتین محلے کی سطح پہ قرب و جوار قریب قریب رہنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کے لیے دورہ قرآن میں ترجمہ تفسیر بلا ناغہ یہ کلاس ہوتی ہے۔ تعصب و فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اپنی خواتین کو ضرور اس پروگرام میں شریک کریں، بعد میں سرٹیفکیٹ بھی ملے گا انشاءاللہ، اور قیمتی کتب اور تفاسیر کے سیٹ انشاءاللہ انعامات میں دیے جائیں گے۔ حفظ قرآن جو ہے سپر سیکشن کا داخلہ جاری ہے، جو ذہین لیک پرائمری پاس طلباء کے لیے جو ہے بہترین ایک پیکج ہے۔ 2 کلاسیں اس کے اس حوالے سے ہوں گی انشاءاللہ، تو جو بھائی اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کے لیے داخل کروانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پانی پینے کے انتظام بہترین پہلے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، تو بلا ناغہ اتنی بوتلوں کا انتظام کرنا یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو بھی اس کار خیر میں شریک ہونا چاہیے۔ جو افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم، تراویحوں کے ٹائم پانی میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو یہ سہولت میسر آئے تاکہ ہر ایک اپنی پیاس بجھا سکے، پانی کے خاطہ میں بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ چاندے کی باتیں تھیں۔ نماز تراویح انشاءاللہ یہاں پہ عشاء کی نماز 8 بجے ہو رہی ہے، 8 بجے ہی فی الحال یہی ٹائم ہوگا، 8 بجے نماز عشاء ہے، اس کے فوراً بعد نماز تراویح ادا کی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ کہیں حافظ قرآن کی ضرورت ہو تراویح کے لیے تو وہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جو ہمارے اہل ایمان، عزیز و اقربا، دوست و احباب مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں طیب اور حلال کے روزگار عطا فرمائے، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو رفع فرمائے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی ہمیں خیر عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال پہ ثابت قدم رکھے، کلمہ توحید و رسالت پہ ہمارا خاتمہ ہو، شہادت کی موت ملے۔ اللہ رب العالمین جو بے اولاد انہیں صالح نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی اولادیں بگڑ چکی ہیں اللہ ان کی اخلاقیات کو درست فرما دے، دنیا آخرت کی ہر طرح کی خیر ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔